فارورڈ پبلک اسکول ای لرننگ جماعت ششم میں خوش آمدید۔ مضمون اردو سبق من نظم حمد، حصہ دوم مشقی سوالات، کتاب پلس کاپی کا کام۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنی کاپی کا کام شروع کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، کاپی کے پہلے صفحے پر ہم نے لکھنا ہے میعاد اول۔ جی تو بچوں، اب ہم کاپی میں کام شروع کرتے ہیں۔ جہاں پر آپ نے میعاد اول لکھا ہے، اس کے پیچھے والے صفحے پر آپ نے کچھ نہیں لکھنا، اس سے نیکسٹ پیج پر آ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے پینسل سے، اس کے بعد آپ نے پین سے نمبر شمار لکھنا ہے۔ اب یہاں اگر ہم جماعت میں کام کرتے تو آپ یہاں لکھتے جماعت کا کام، لیکن یہ گھر میں ہو رہا ہے اس لیے آپ لکھو گے گھر کا کام۔ یہاں پر آپ مورخہ یعنی ڈیٹ تاریخ لکھو گے۔ مئی کا مہینہ ہے، مئی 2021۔ اب پیارے بچوں، اس کے بعد جو بھی کام ہوگا وہ اس کے لیے آپ نے بلو مارکر یوز کرنا ہے اور بالکل سینٹر سے سٹارٹ کرنا ہے۔ پیارے بچوں، پیج کو ریڈی کرنے کے بعد آپ جو بھی کام کریں گے اس کی ہیڈنگ آپ نے بلو مارکر سے دینی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، ابھی جو ہم نے کاپی میں پہلا پیج ریڈی کیا تھا، اس میں سب سے پہلے آپ نے مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے حروف تہجی۔ اس کے بعد جیسے آپ کو دکھائی دے رہا ہے، اس طرح آپ نے سارے حروف تہجی کو انک والے پین سے لکھ لینا ہے۔ جی، اب جب آپ حروف تہجی کر لیں گے تو کام ختم ہونے کے بعد فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ جی بچے، اب ہم چلتے ہیں اگلے صفحے پر۔ سب سے پہلے آپ نے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے اور اوپر نمبر شمار، گھر کا کام اور مورخہ لکھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے شوشے کی ہیڈنگ دینی ہے مارکر کے ساتھ۔ پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حروف تہجی کی چھوٹی اشکال شوشے کہلاتی ہے، جس سے آپ کو الفاظ بنانے میں مدد ملتی ہے۔ جی تو پیارے بچوں، اسی طرح آپ نے یہ حروف یا شوشے لکھنے ہیں اور اینڈ میں فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ جی تو بچوں، اب ہمارے کاپی کا آ گیا اگلا صفحہ۔ سب سے پہلے آپ نے صفحے پر لکھنا ہے نمبر شمار، گھر کا کام اور مورخہ۔ اب چلتے ہیں آگے۔ میں آپ کو بتاتی چلوں، جیسے کہ ہم نے حروف تہجی اور شوشوں کے بارے میں جانا اور پڑھا، اب ہم اس سے اگلے الفاظ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے اردو کے ٹوٹل 37 یعنی 37 حروف ہیں اور ان حروف کو سطر یعنی لائن کے حساب سے تقسیم کیا گیا ہے کہ یہ حروف لکیر پر کہاں لکھے جاتے ہیں اور ہم انہیں کیسے پہچان سکتے ہیں۔ ان میں فلکی حروف، فرشی حروف، اصلی حروف اور شرارتی 9 حروف شامل ہیں۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں فلکی حروف کے بارے میں۔ اردو حروف تہجی میں فلکی حروف وہ حروف ہیں جو ہمیشہ سطر یعنی لائن کے اوپر رہتے ہیں۔ اب کون کون سے ہیں؟ یہ والے سارے فلکی حروف ہیں جو لائن کے اوپر رہتے ہیں۔ اب آتے ہیں فرشی حروف کی طرف۔ اردو حروف تہجی میں فرشی حروف وہ حروف ہیں جو ہمیشہ سطر یعنی لکیر پر لکھے جاتے ہیں، یعنی لکیر کے اوپر ہی رہتے ہیں۔ جیسے کہ بچے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں، یہ سارے فرشی حروف ہیں۔ اب چلتے ہیں اصلی حروف کی طرف۔ اصلی حروف جو ہیں جن کے جسم کچھ بڑے اور لٹکے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ سطر یعنی لائن کے اوپر سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے کی طرف جاتے ہیں اور آخری سرا دوبارہ اوپر لے جایا جاتا ہے۔ اس کی یہ پہچان ہے کہ اس میں دائرہ ہوتا ہے، یعنی جیسے آپ کو جیم چے نظر آ رہا ہے، یہ لائن کے اوپر سے شروع ہوتا ہے اور نیچے کی طرف گول ہو جاتا ہے۔ بعض لفظ ایسے بھی ہیں جو اوپر دوبارہ سے لے جائے جاتے ہیں۔ یہ ہمارے ہو گئے اصلی حروف۔ اب چلتے ہیں شرارتی 9 حروف کی طرف۔ شرارتی 9 حروف جن کی عادی شکل نہیں ہوتی یعنی مختصر صورت میں نہیں لکھے جا سکتے، جب بھی اسے استعمال کیا جاتا ہے یا اسے لکھا جاتا ہے تو اسے اپنے پورے ڈھانچے کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ باقی حروف جو ہیں ان کی شکل مختصر ہو سکتی ہے۔ ان حروف کو شرارتی حروف اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ حروف اپنے سے بعد میں آنے والے حروف کو ساتھ نہیں جوڑنے دیتے، خود تو یہ حروف اپنے سے پہلے آنے والے حروف کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، مگر
ان کے بعد جو بھی حروف آتے ہیں وہ ان کے ساتھ نہیں جڑ سکتے۔ جی تو بچوں، اب ہم چلتے ہیں اردوے کے فہرست اسباق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے کون کون سے سبق شامل ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، نمبر شمار، گھر کا کام اور مورخہ لکھنا ہے۔ سب سے پہلے ہے ہماری حمد نظم صفحہ 1، ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا صفحہ 5، یہ ماہانہ ٹیسٹ میں بھی شامل ہے۔ سعدی شیرازی کی حکایتیں صفحہ 12، نعت صفحہ 3، محنت کی عظمت صفحہ 51۔ اب بچے فہرست کو لکھنے کے بعد آپ نے اس کے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ پیارے بچوں، اپنی پہلی کلاس میں ہم نے ششم کی نظم حمد پڑھی تھی۔ مجھے یقین ہے کہ آپ نے اس نظم کو درست تلفظ کے ساتھ یاد کیا ہوگا۔ آج ہم اس نظم کی کتاب پر دی گئی مشق کریں گے۔ پیارے بچوں، اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس کاپی، پین، مارکر، پینسل اور رولر ہونا چاہیے۔ جی تو بچوں، اب سب سے پہلے آپ نے اگلے صفحے پر مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، نمبر شمار، گھر کا کام اور مورخہ لکھنا ہے۔ اب پیارے بچوں، میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جتنی بھی ہیڈنگز ہیں وہ سب آپ نے مارکر سے لکھنی ہیں۔ سب سے پہلے سبق نمبر 1، حمد نظم طفیل ہوشیار پوری، صفحہ نمبر 1، فہرست، پھر یہ جتنے آپ کے نمبر ہیں یہ آپ نے مارکر سے لگانے ہیں۔ الفاظ معنی ہیں ہمارے 9، اشعار کی تشریح 6، سوالات جوابات 3، ہم کافی الفاظ 4، الفاظ جملے 6، اعراب لگائیں 5، مرکزی خیال کیا ہوتا ہے، اور آخر میں ہے خلاصہ۔ اس سب کو لکھنے کے بعد آپ نے اس کے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ پیارے بچوں، جیسے کہ ہم نے سٹارٹ کی ہے، آپ کو پتہ ہے پیچھے ہم نے پیجز ریڈی کیے تھے، بالکل اسی طرح آپ نے سب سے پہلے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے اور الفاظ معنی کے لیے سینٹر میں لائن ڈرا کرنی ہے۔ پھر نمبر شمار، گھر کا کام اور مورخہ لکھنا ہے۔ الفاظ جو ہیں آپ نے بلو مارکر سے لکھنے ہیں اور معنی آپ نے انک پین سے لکھنے ہیں۔ سب سے پہلے الفاظ معنی کی ہیڈنگ دینی ہے، پھر نمبر لگانے ہیں۔ پہلا ہے لالہ زار، چمن، باغ، انوار، نور کی جمع، روشنیاں، نقرئی، چاندی جیسا رنگ، جلوہ گر، ظاہر ہونا، وسیلہ، ذریعہ، طیور، طائر کی جمع، پرندے، سبزہ زاروں، ہرا بھرا میدان، مرغزاروں، سرسبز جگہ، شاہکار، بڑا کارنامہ۔ اب یہ الفاظ ختم ہوتے ہی آپ نے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے اگلے صفحے کی طرف، جس پر آپ نے اشعار کی تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے۔ یہ بھی آپ نے مارکر سے لکھنا ہے۔ پہلا ہے ہمارا شعر 1۔ اب جو شعر ہے اس کو آپ نے بالکل درمیان میں یعنی سینٹر میں لکھنا ہے اور دونوں سائڈ پہ برابر کا گیپ ہونا چاہیے۔ تیری خوشبو ہے لالہ زاروں میں، تیرے انوار چاند تاروں میں۔ اس کے بعد ایک لائن چھوڑ کے آپ نے مارکر سے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے اللہ، فجائیہ کا سائن آپ نے مارکر سے لگانا ہے۔ ہم تجھے تیری بنائی ہوئی چیزوں میں دیکھتے ہیں، تیری خوشبو چمن کے پھولوں میں اور تیری روشنی چاند تاروں میں ہے۔ تو نے کائنات کی ہر چیز بنا کر اسے مختلف رنگ دیے ہیں، ان سب چیزوں میں تیری جھلک اور پہچان نظر آتی ہے۔ یہاں پر ہمارے شعر 1 کی تشریح ختم ہو گئی۔ آپ نے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ جی تو اب چلتے ہیں شعر نمبر 2 کی طرف۔ حسن بن کر تو مسکراتا ہے صبح کے نقرئی نظاروں میں۔ اب کرتے ہیں اس کی تشریح۔ ادھر بھی آپ نے بچے شعر جو ہے وہ مارکر سے لکھنا ہے اور بالکل درمیان میں لکھنا ہے، دونوں سائڈ پہ برابر کا گیپ ہونا چاہیے۔ تشریح کی ہیڈنگ مارکر سے دینی ہے۔ اے اللہ، فجائیہ کا سائن آپ نے مارکر سے لگانا ہے۔
صبح کی ٹھنڈی روشنی میں ہمیں تیری مسکراہٹ نظر آتی ہے، جب رات کا اندھیرا ختم ہوتا ہے اور صبح کی روشنی آسمان پر نظر آتی ہے اور دنیا کی ہر چیز آہستہ آہستہ روشن ہونے لگتی ہے اور لوگ اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ اس کے ختم ہوتے ہی آپ نے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں شعر نمبر 3 کی طرف۔ ہر گلے تر میں ہے تیری رنگت، جلوہ گر ہے تو ہی بہاروں میں۔ اس کو بھی آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، بالکل سینٹر میں، دونوں سائڈ پہ برابر کا گیپ ہونا چاہیے۔ جی تو پیارے بچوں اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ تشریح کی ہیڈنگ آپ نے مارکر سے دینی ہے۔ چمن کا ہر تازہ پھول اپنی خوشبو اور اپنے رنگ سے تیری جھلک دکھاتا ہے اور دنیا کی ہر سرسبز اور شاداب جگہ میں تیری شان دکھائی دیتی ہے۔ اب اس کے نیچے ختم ہوتے ہی فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں شعر نمبر 4 کی طرف۔ تو وسیلہ ہے سب وسیلوں کا، تو سہارا ہے سب سہاروں کا۔ اب ادھر یہ بھی آپ نے مارکر سے لکھنا ہے سینٹر میں اور سائڈ پہ برابر کا گیپ ہونا چاہیے۔ تشریح کی ہیڈنگ مارکر سے دینی ہے۔ اے اللہ، فجائیہ کا سائن مارکر سے، ہمارے سب کام تو سنوارتا ہے، ہم اپنے دکھ سکھ میں تیرا ہی سہارا مانگتے ہیں اور تو ہی ہماری ہر ضرورت پوری کرتا ہے۔ اسی سہارے ہم زندہ ہیں، تو نے یہ دنیا اور اس کی ہر چیز ہمارے لیے بنائی ہے۔ اس کے ختم ہوتے ہوئے بچوں آپ نے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ جی تو بچوں اب چلتے ہیں شعر نمبر 5 کی طرف۔ ذکر تیرا طیور کرتے ہیں سبززاروں میں مرغزاروں میں۔ اس شعر کو بھی آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، بالکل سینٹر میں اور سائڈوں پہ آپ کے برابر کا گیپ ہونا چاہیے۔ تشریح کی ہیڈنگ مارکر سے دینی ہے۔ اے اللہ، فجائیہ کا سائن مارکر سے، سب پرندے تیرا ذکر کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں اور ہرے بھرے میدان اور سرسبز جگہ تیری موجودگی کا پتہ دیتے ہیں۔ اس کے ختم ہوتے ہی بچے آپ نے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں شعر نمبر 6 کی طرف۔ آپ اپنی مثال ہر شاہکار، اے خدا تیرے شاہکاروں میں۔ یہ بھی آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، بالکل سینٹر میں، سائڈوں پہ گیپ دینا ہے برابر کا۔ تشریح کی ہیڈنگ مارکر سے دینی ہے۔ اے اللہ، فجائیہ کا سائن مارکر سے، دنیا کی ہر چیز تیری قدرت کا پتہ دیتی ہے اور ان میں سے کوئی چیز کوئی دوسرا نہیں بنا سکتا۔ زمین و آسمان کی ہر چیز تیری تعریف بیان کرتی ہے اور تو ان میں نظر آتا ہے۔ پیارے بچوں ہماری تشریح یہاں پر ختم ہو گئی ہے۔ اب آپ نے اس کے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں اگلے پیج کی طرف۔ پیارے بچوں اب چلتے ہیں ہم اس حمد کے سوالات جوابات کی طرف۔ سب سے پہلے آپ نے مارجن لائن ڈرا کرنی ہے، اوپر نمبر شمار، گھر کا کام اور مورخہ لکھنا ہے۔ مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے مشق، پھر سوالات جوابات، یہ آپ کے 3 ہیں۔ پہلا سوال ہے جو کہ آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، ہم کسے کہتے ہیں؟ جواب آپ نے مارکر سے لکھنا ہے اور پھر بلو انک پین سے آپ نے سٹارٹ کرنا ہے۔ جس نظم میں اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے وہ حمد کہلاتی ہے۔ یہاں پر ہمارا سوال 1 ختم ہو گیا، آپ نے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ اب نیکسٹ لائن سے مارکر سے سوال 2 لکھنا ہے۔ اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ جواب آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، پھر آپ نے بلو پین کا استعمال کرنا ہے۔ اس نظم میں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کا ذکر ہے۔ 1 آپ نے مارکر سے لکھنا ہے، پھر پھولوں کی خوشبو، 2 چاند تاروں میں اللہ کی روشنی، 3 صبح کے نظارے، 4 پھولوں کی رنگت، 5 ہر انسان کا وسیلہ اور سہارا، 6 اللہ کے بنائے ہوئے تمام جانور اور پرندے، 7 انسان، یہ سب اللہ کی صفات ہیں۔
اس کے ختم ہوتے ہی آپ نے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ جی تو بچوں اب چلتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ مرکزی خیال کیا ہے؟ جواب: کسی بھی نظم یا تحریر میں جو بنیادی بات بتائی جاتی ہے وہ مرکزی خیال ہوتا ہے۔ یہ 1-2 جملوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مثال ہے اب یہاں پر، جیسے اس حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان ہوئی ہے۔ اب ہمارے یہاں پہ سوالات جوابات ختم ہوتے ہیں۔ اس کے نیچے آپ نے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ پیارے بچوں اب ہم شروع کرتے ہیں اگلا سوال۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا ہم کافیہ الفاظ۔ مارکر سے آپ نے ہیڈنگ دینی ہے، سینٹر میں لائن ڈرا کرنی ہے۔ ایک سائڈ پہ مارکر سے لکھنا ہے الفاظ اور دوسرے سائڈ پہ ہم کافیہ کی ہیڈنگ دینی ہے۔ نمبر آپ نے لگانے ہیں مارکر سے 4 تک۔ اب پیارے بچوں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ ہم کافیہ الفاظ کہتے کسے ہیں۔ ایک ہی جیسی آواز والے الفاظ کو ہم کافیہ کہتے ہیں۔ اب یہاں پر الفاظ ہم نے حمد سے لیے ہیں اور ہم کافیہ بھی ہم نے حمد سے ہی لیے ہیں۔ پہلا ہے لالا زاروں، اس کا ہم کافیہ ہے تاروں۔ دوسرا ہے نظاروں، اس کا ہم کافیہ ہے بہاروں۔ تیسرا ہے پہاڑوں، اس کا ہم کافیہ ہے سہاروں۔ اور چوتھا ہے سبزہ زاروں، اس کا ہم کافیہ ہے شاہکاروں۔ اس کو ختم کرتے ہی آپ نے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ اب چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف، جس میں ہے جملے بنائیں۔ ہیڈنگ آپ نے بالکل ویسے ہی مارکر سے دینی ہے، تھوڑی سی سینٹر سے اس سائڈ پر کر کے لائن ڈرا کرنی ہے، نہ بہت کھلی نہ بہت تنگ۔ الفاظ جملے کی ہیڈنگ آپ نے مارکر سے دینی ہے۔ پہلا ہے ہمارا رنگت، بیماری سے اس کی رنگت پیلی پڑ گئی، ایک لائن چھوڑ کے۔ نمبر 2 جلوہ گر، دنیا کے ہر نظارے میں اللہ تعالیٰ جلوہ گر ہے۔ نمبر 3 الفاظ آپ نے بچے جتنے بھی لکھنے ہیں مارکر سے لکھنے ہیں۔ نمبر 3 ہے مثال، اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں اپنی مثال آپ ہیں۔ نمبر 4 شاہکار، کائنات کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے۔ نمبر 5 سہارا، اے اللہ تو ہی ہمارا سہارا ہے۔ نمبر 6 وسیلہ، استاد بچوں کی تعلیم و تربیت کا وسیلہ بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی بچے یہ ہمارے ختم ہو گئے جملے۔ آپ نے نیچے فنیشنگ لائن ڈرا کرنی ہے۔ جی تو بچوں اب چلتے ہیں اس سبق کے سوال نمبر 5 کی طرف۔ اعراب لگائیں، یہ ہمارے پاس 5 ہیں۔ اس کو اپنے مارکر سے ہیڈنگ دینی ہے، سینٹر میں لائن ڈرا کرنی ہے، الفاظ اور اعراب، اور نمبر لگانے ہیں مارکر سے۔ جی تو بچوں اب میں آپ کو بتاتی چلوں اعراب کہتے کسے ہیں۔ زیر زبر پیش کو اعراب کہتے ہیں۔ اور بچوں اگر ایک بھی حرکت زیر زبر پیش غلط ہو جائیں تو معنی بدل جاتے ہیں۔ پہلا ہے ہمارے پاس نقرئی۔ اب جب ہم اس پہ اعراب لگائیں گے تو نون پیش، کاف جزم، رے زبر، حمزہ چھوٹی یہ زیر، نقرئی۔ دوسرا ہے رنگت، رے زبر نون، رنگ گاف زبر تے گت، رنگت۔ نمبر 3 ہے طیور، توئیں زبر یہ تی، یہ پیش و یو اور رے جزم، طیور۔ اب 4 ہے ہمارے پاس مرغزاروں، میم زبر رے مر، غین زبر غا، رے زبر الف را، رے زبر و رو اور نون پہ جزم، مرغزاروں۔ نمبر 5 شاہکار، شین زبر الف شاہ، ہے ساکن، شاہ کاف زبر الف کا، رے جزم، شاہکار۔ اس کے ختم ہوتے ہی بچوں اس کے نیچے آپ نے فنیشنگ لائن لگانی ہے۔ سبق نمبر
वन में से अब हमारा सवाल नंबर 6 है, हम्द, नज़म, खुलासा। जी तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ खुलासा किसे कहते हैं। किसी भी मजमून या सबक के ख़ास पॉइंट्स को मुख्तसर करके अलग से एक जगह लिखने को खुलासा कहते हैं, जिससे सबक का उन्वान पूरी तरह वाज़ेह हो जाता है। इस हम्द में शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि ए अल्लाह। अब बच्चों, फिजाइया का साइन आपने मार्कर से लगाना है, फिर ब्लू पेन से चमन के हर फूल में तेरी खुशबू है, तेरी रोशनी चांद तारों में है, सुबह की पुरसुकून ठंडक में तेरी झलक है, तूने खूबसूरत नज़ारे बनाए ताकि ये दुनिया हमारे लिए हसीन हो जाए, तूने हमारे लिए रिज़्क़ के वसीले बनाए, दुनिया के हर नज़ारे में तू ही तू नज़र आता है, दुनिया की हर चीज़ तेरी हम्दो सना में मसरूफ़ है। प्यारे बच्चों, यहीं पे हमारे सबक का इख्तिताम होता है। इस सवाल के ख़त्म होते ही आपने फिनिशिंग लाइन ड्रॉ करनी है। अगले सबक के साथ फिर हाजिर होंगे। घरों में रहें, महफूज रहें। अल्लाह हाफ़िज़।